یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہو، اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے گی اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے، کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے، تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو، تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوگے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزو، یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں،
حکومت میں جائیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آیا، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے. کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمایا گا. دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے. انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا. پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا. قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرام وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام. جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے. دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہیں جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا
کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا. تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا، رہا ہی نہیں. تم کہاں سے نکالو؟ تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین، اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا، جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے یہ، بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا. ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں. میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے. ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی. صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں. لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں. اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا. کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا. اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو. یہ سب کو انہوں نے میسج دیا. جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں. ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے. میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے.
یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھے اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس سے معاف نہیں۔